بھائیو اور دوستو، آج پوری دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام کے متعلق اعتراضات کیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو داغدار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن شریف کی آیتوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو لے کر غیروں میں غلط فہمی پیدا کر کے، اپنوں میں غلط فہمی پیدا کر کے قرآن کریم کو کاٹ چھانٹ کر، قرآن کریم کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے قرآن کریم کے تعلق سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اسلامی زندگی اور اسلامی طریقہ کار کے سلسلے میں اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اسلام کے پردے کے سلسلے میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ مسلمان اور اسلام پردے کے ذریعے سے در حقیقت عورت کو قید میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے نظام طلاق سے متعلق اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اسلام کے ایک ایک جز کو لے کر، اسلام کے ایک ایک حصے کو لے کر پھل پتھر اسی درخت پر مارے جاتے ہیں جس درخت پر پھل ہوتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ برحق دین، سچا دین دین اسلام ہے، جس کے اندر زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ موجود ہے۔ زندگی کے جتنے لمحات ہو سکتے ہیں، جتنے گھڑیاں ہو سکتی ہیں، انسانی زندگی میں درپیش جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کے اندر، اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اسلامی نظام وہ کامل و مکمل نظام ہے جس پر انسان چل کر اپنی دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے، اپنی آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے۔ ورنہ دیگر مذاہب تو ایسے ہیں کہ ان کے مذہب کے جو بڑے ہیں ان کے پیدائش کا وقت بھی انہیں معلوم نہیں ہے، اس کے پیدائش کی جگہ کا بھی انہیں پتہ نہیں ہے، اس کا انتقال کہاں ہوا ہے یہ بھی صحیح طریقے سے وہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اگر پہلے زمانے کی کتابیں تھیں، اللہ عز و جل نے نازل کیا تھا، تو بعد کے ان کے علماء نے کتابوں کے اندر اتنی تبدیلی کر دی، اتنی تبدیلی کر دی، رشوت لے کر، پیسے لے کر، دوسروں کے اثر و رسوخ کو قبول کر کے کہ فلاں بڑا آدمی ہے، اس کے حق میں ایسے فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے لی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کوئی اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی اور دوستو، بتانا اصل مقصود یہ ہے کہ جب اسلام کے سلسلے میں اعتراض کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، قرآن کریم کی آیتوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ ٹکڑوں کو نکال کر، اس کو توڑ مروڑ کر، اس کو آگے پیچھے کر کے قرآن کریم کو اللہ عز و جل کے کلام ہونے کی حیثیت سے اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کا جو سارا نظام ہے، اسلام کا نکاح کا نظام ہے، اسلام کا مساجد کا نظام ہے، اسلام کا طلاق کا نظام ہے، اسلام کا سونے کا نظام ہے، اسلام کا اٹھنے کا نظام ہے، اسلام کا زندگی کے ہر لمحے میں جو نظام ہے، خصوصاً اس پر اعتراضات کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن بھائیو اور دوستو، افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ اسلام کے متعلق اعتراضات کیے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر جوں بھی نہیں رینگتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، واقعتاً ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ عز و جل کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر ہم تصور کرتے ہیں، ہمیں آخرت کا یقین ہے،
لیکن بھائی اور دوستو ہمیں کیا ہو گیا کہ جب اسلام کے سلسلے میں ساری دنیا میں اعتراضات ہو رہے ہیں تو ہم اسلام کے بچاؤ کے لیے اپنی طرف سے کون سی تدبیر کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کون سی قربانی پیش کر رہے ہیں، اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں اس تعلق سے ہم نے کیا محنت کی ہے، ہم نے کیا کوشش کی ہے۔ بھائی اور دوستو، جب آدمی کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، آدمی کو جب برا بھلا کہا جاتا ہے تو وہ بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے ایسے کہہ دیا، اس کی کیسی مجال کہ اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، اس کی دن کا چین حرام ہو جاتا ہے، رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ جب کسی آدمی کو کچھ کہہ دیا جاتا ہے، اس کے عزت داؤ پر لگ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے ایسے کیسے کہہ دیا، بلکہ اگر اس کے پاس طاقت اور قوت ہے تو صرف اس لیے کہ اس نے اس کو گالی دے دی اور اس نے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر دیا تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن بھائی اور دوستو، ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ساری دنیا ہم پر حملہ آور ہے، ہم پر اعتراضات کرتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، قرآن کریم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن کریم کی آیتوں پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے ایک ایک جز کو لے کر، اسلامی تعلیمات کے ایک ایک حصے کو لے کر دشمنان اسلام اس کے پیچھے پڑے ہوئے، باوجود ہے کہ وہ جانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اسلام برحق ہے، جس نے عدل و انصاف کے ساتھ زندگی کا ایک ایک حکم دیا ہے، لیکن چونکہ یہ مذہب کو نہیں مانتے جس کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن بھائی اور دوستو، جب ہماری عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ہم کو کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اسلام کے متعلق جب کوئی اعتراضات کیا جاتا ہے تو ہم خاموش کیوں بیٹھ جاتے ہیں، ہم پر خاموشی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ بھائی اور دوستو، ہم میں اور پہلے کے جو اسلاف تھے، جن صحابہ کو مکہ اور مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو تیار کیا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، جو صحابہ تھے، جو بزرگان تھے، دین تھے، ان کی زندگی، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جینا مرنا، ساری چیزیں اسلام کے لیے ہوا کرتی تھی۔ بھائی اور دوستو، جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو حضرات صحابہ کرام جن کے مجموعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، جب ایمان کے متعلق حکم نازل ہوتا تھا تو ان کی زندگی ایمان کا نمونہ بن جاتی تھی، جب نماز کے متعلق حکم نازل ہوتا تو ان کی زندگی نماز کا نمونہ بن جاتی۔ جس گوشے سے متعلق اسلام کا حکم نازل ہوتا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، ساری زندگی اسلام کے لیے تھی۔ وہ اسلام کے لیے اپنی ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، وہ اسلام کے لیے اپنی ذات سے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرات صحابہ کرام کے اس مجموعے کو، جس مجموعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، بھائی اور دوستو، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ مکہ کی گرم ریت کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا، ان کو طرح طرح کی مصیبتوں سے، طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈالا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو گرم ریت پر رکھ کر ان کے اوپر پتھر ڈالے جاتے تھے، لیکن ان کی اسلام کے ساتھ یہ وابستگی تھی کہ تب بھی ان سے کہا جاتا کہ تم اسلام کا انکار کر دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، تو وہ کہتے، تب بھی کہتے، اس حالت میں بھی کہتے احد احد کے اللہ ایک ہے، اسلام دین برحق ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں۔ بھائی اور دوستو، وہ تو صحابہ کرام تھے جن کا بائیکاٹ کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کو ایک وادی کے اندر، ایک گھاٹی کے اندر محصور کر کے، بند کر کے ان کی ناکہ بندی کی گئی۔ لیکن بھائی اور دوستو، ہم کو صرف اسلام کے متعلق ہونے والے اعتراضات کے سلسلے میں کیا ہمارے دل کے اندر کوئی ٹھیس ہمیں پہنچتی ہے؟
ہمیں کوئی دل کے اندر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے اسلام کے ساتھ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارے پیغمبر محترم کے ساتھ، ہماری قرآن کے ساتھ، ہماری حدیث کے ساری دنیا کے اندر کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ بھائی اور دوستو، صحابہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، زندگی کی ایک ایک سانس کو انہوں نے اسلام کے لیے لگا دیا تھا، اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا۔ ان کے اوپر کون سی مصیبت نہیں آئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ صحابی ہیں جن کو بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار کر دیا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین دین برحق نہیں ہے؟ کیا ہم دین اسلام پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ یہ حضرت خباب بن عارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب بن عارت سے عرض کرتے کہ خباب، کیا تم اسی پر گھبرا گئے؟ پہلے لوگوں کو تو درختوں کے اندر ڈال کر ان کو چیرا گیا، ان کو آروں سے کاٹا گیا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو کوئی سلوک نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل ضرور بھی ضرور اسلام کو غالب کر کے رہیں گے، اسلام کو ساری دنیا کے اندر اللہ عز و جل عام کر کے رہیں گے۔ بھائی اور دوستو، صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے ہر طریقے کی قربانی دی۔ جس قسم کا موقع آیا، جان کو پیش کرنے کا موقع آیا تو اپنی جان کو بھی دے ڈالا، مال کو پیش کرنے کا موقع آیا تو پسو پیش نہیں ہوئے، آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ جس قسم کی قربانی دینے کا موقع آیا، حضرت صحابہ کرام نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، جس کی وجہ سے ان صحابہ سے جنہوں نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر محنت کی، مجاہدے کیے، تکلیفیں اٹھائی، ان کی وجہ سے ہم اسلام پر قائم ہیں۔ ورنہ اور دوستو، ہماری صورت یہ حال یہ ہے کہ ہم تو اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے ہم تو مسلمان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ بس اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ تو بھائی اور دوستو، آج اس وقت ساری دنیا اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعتراضات کر رہی ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں ساری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے ہم غیروں کو کتنا متاثر کر رہے ہیں۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اپنی ذات کو پیش کر کے، اپنے نمونے کو پیش کر کے ہم در حقیقت مسلمان ہوتے، اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہماری وابستگی ہوتی، ہم اسلامی تعلیمات کو اپنا اور نہ بچھونا بنائے ہوئے ہوتے۔ تو بھائی اور دوستو، ہمارے اسلاف وہ بھی گزرے ہیں جن کو صرف دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ہندوستان میں آئے ہیں تو ان کی وجہ سے، صرف ان کو دیکھ کر، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مسلمان کسی غیر مسلم کی بھی ہندوستان کے اندر جرأت و ہمت نہیں ہے کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اعتراض کر سکے، کسی قسم کا بکواس کر سکے۔ اگر وہ کسی قسم کا بکواس کرتا بھی ہے تو اس کے متعلق سارے دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اور دوستو، ہونا تو یہ تھا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کی ایک ایک گھڑی، ہمارے کاروبار، ہماری تجارتیں، ہمارے زندگی کا رہنا سہنا ایسا ہوتا کہ جس کو دیکھ کر غیر اسلام میں داخل ہوتے، بلکہ ہم جب کمزور ہو چکے، ہم اسلام سے دور ہو گئے، اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے، اسلامی تعلیمات کو ہم نے نہیں اپنایا تو غیروں کو موقع ملا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو ڈھونڈ کر، اسلامی تعلیمات سے مواد کو نکال کر اس کے اوپر اعتراض کریں۔ بھائی اور دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسلام کے لیے جس قسم کی قربانی کو پیش کرنے کا موقع آیا، کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ چھوٹے صحابہ کرام کے بچے ہوا کرتے تھے جو اپنے قد کو اونچا کرتے تھے، اپنے پیر کے بل کھڑے ہو کر یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا ہوں، میں اپنی جان کو اسلام کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چھوٹے بچوں کی صورتحال تھی۔ بھائی اور دوستو، حضرات صحابہ کرام نے مال کے دینے کا موقع آیا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اس وقت میرے پاس گھر کے اندر بہت مال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مال کا آدھا حصہ لے جا کر پیش کرتا ہوں، اور پیش کر کے حضرت ابوبکر جو ہمیشہ مجھ سے آگے رہتے ہیں، ہر کار خیر میں، ہر نیکی میں مجھ سے آگے بڑھتے ہیں، آج کسی بھی صورت میں میں ان کو اپنے سے آگے بڑھنے ہرگز نہیں دوں گا۔ یہ اپنا آدھا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، خدمت میں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے اے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں اے ابوبکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا سارا لے کر آیا ہوں، گھر کو میں نے جھاڑو مار دیے، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر میں نے صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میں آیا ہوں۔ تو بھائی اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبے کو دیکھ کر، بھائی اور دوستو، صحابہ وہ تھے جو اسلام کے لیے جان کو پیش کرنے کا موقع تھا تو اپنی جان کو بھی پیش کر دیتے، مال کو پیش کرنے کا موقع تھا مال کو بھی پیش کر دیتے۔ اگر صحابہ کرام کو یہ موقع تھا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دینا ہے تو انہوں نے اپنے مکہ میں اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور مدینے کو تشریف لے آئے، اپنی دولت کو چھوڑ دیا، اپنی ثروت کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مدینے کے اندر بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو بھائی اور دوستو، صحابہ کرام نے جو دین کو ہم تک پہنچایا ہے، جس دین کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جس کے لیے ہمیں کسی قسم کے اہتمام کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے، جس کے لیے ہمیں قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے، بھائی اور دوستو، بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ صحابہ کرام نے، پھر بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے پھر ہم تک یہ اسلام پہنچایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ بھائی اور دوستو، صحابہ کرام کے اندر اتنا ہی نہیں تھا، ان کے اندر جو جذبہ تھا، جس معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، وہ معاشرہ تھا کہ ان کے اندر ہر وقت اسلام کے لیے قربان ہونے کا، ان کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو ہے، جو اپنی طرف سے جو قربانی دے سکتا ہے، جو اپنی طرف سے جو خدمت کو پیش کر سکتا ہے، وہ اپنی ہر خدمت کو پیش کرے۔ اس موقع سے واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے، جو صحابی ایک ہاتھ سے معذور تھے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ ہر شخص کو اپنے اپنے درجے کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی اس کے پاس وسعت ہے، اسلام کے لیے اپنی قربانی کو پیش کرنا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی، جن صحابی کا ایک ہاتھ نہیں تھا، ایک یہودی کے باغ کو جاتے ہیں، جا کر اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آج کے دن میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ تم تو معذور ہو، تو وہ کہتا ہے کہ معذور تو ضرور، وہ کہتے ہیں کہ معذور تو ضرور ہوں، لیکن پیٹ تو میرا بھی ہے، پرورش میرے بال بچوں کی کرنی مجھے بھی ہے، مجھے کچھ کام کا موقع دے دو، اور جو مزدوری بن سکتی ہے وہ مزدوری مجھے حوالے کر دو۔ چنانچہ وہ صحابی پورے دن بھر کنویں سے پانی کو نکالتے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کنویں سے پانی کو کیسے نکالتے کہ کنویں سے پانی کو نکالنے کے لیے 2 ہاتھوں سے پانی نکالنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، 2 ہاتھوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ وہ صحابی ایسے کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے ڈول کو اٹھاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کو اٹھا کر اس کو دانت میں دبا لیتے ہیں، دوسرا ہاتھ تو قابل استعمال نہیں ہے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ رسی کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کو دانت میں دباتے ہیں، پھر رسی کو اٹھاتے ہیں، دانت میں دباتے ہیں۔ سارے دن تک انہوں نے محنت کی، محنت کر کے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، آپ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اسلام کے متعلق، دین اسلام کے لیے اپنی طرف سے جو قربانی ہو سکتی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق قربانی ضرور دینی ہے۔ تو وہ صحابی
کہ اس عمل کو دیکھ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسی محنت کی، ایسی جد و جہد کی آپ کے لیے، آپ کے اس اعلان پر کہ اسلام کے لیے اپنی طرف سے جو ممکن ہو سکتا ہے وہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دن بھر ایک ہاتھ سے دانت میں رسی کو دوسرے سے پکڑ کر پورے دن بھر تک میں نے پانی کو سینچا ہے، کھیت کو سینچا ہے، پھر اس کے بعد جو مزدوری حاصل ہوئی ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کر کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے جو کھجور ہیں جو ان صحابی نے دن بھر مزدوری کر کے لائی ہے اپنے محنت و مجاہدے کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے، اس کو سارے مال پر ڈال دو، جتنا مال ہے، خواہ کس نے کتنا ہی کیوں نہ دیا ہو، لیکن ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی نیت کے خلوص کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہ جتنے لوگ ہیں ساروں کے مال کو اللہ عز و جل قبول کر لیں۔ تو بھائیو اور دوستو، حضرت صحابہ کرام نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر ایسی محنتیں کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، کسی قسم کی محنت سے وہ پیچھے نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے یہاں اس وقت تک محبوب نہیں ہو سکتے، اللہ کے یہاں اس وقت تک پسندیدہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ صحابہ کرام اس بات پر خوش نہیں ہو جایا کرتے تھے کہ جو میں نے دیا ہے بڑا کارنامہ کیا ہے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جا کر یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا مال ہے، اس مال میں سے جو قبول آپ کر لیں وہ ہمارے لیے اس سے بہتر ہے جو ہمارے پاس رہ جائے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر یہ قربانیاں تھیں جو انہوں نے قربانیاں دی۔ لیکن بھائی اور دوستو، بعد میں چل کر اللہ نے ان کو ایسی عزت دی، ایسی شان و شوکت دی، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، وہ دنیا کے سپر پاور بن گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعد کے دور میں اللہ عز و جل نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا، ایک مرتبہ ریشم کے کپڑے سے اپنی ناک کو صاف کر رہے تھے، صاف کرتے کرتے سامنے میں جو مجمع تھا اس مجمع کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ دیکھو ابو ہریرہ وہ ہے جو اپنی ناک کو ریشم کے کپڑے سے صاف کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ابو ہریرہ کی یہ حالت تھی کہ مسجد نبوی کے سامنے بھوک کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا، تو جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے کہ اس کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، لوگ آ کر پانی ڈالا کرتے، جوتے سنگایا کرتے اور چمڑے کے جوتے سنگا کر اٹھانے کی کوشش کیا کرتے۔ آج یہ ابو ہریرہ کی یہ حالت ہو گئی کہ ریشمی کپڑوں سے اپنے ناک کو صاف کر رہا ہے۔ بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ ایک موقع سے کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک جگہ رک گئے، بہت دیر تک رکے، سوچنے لگے۔ حضرت صحابہ کرام نے پوچھا، اے امیر المؤمنین کیا ہو گیا، کیا سوچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہی وہ جگہ ہے جس جگہ پر عمر بکریاں چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا۔ لوگ عمر کو گالیاں دیا کرتے تھے کہ اے عمر تمہیں تو بکریاں بھی چرانا نہیں آتا ہے، اے عمر تمہیں تو اونٹ بھی چرانا نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل نے ایسی سلطنت کا مالک بنا دیا کہ جو دن کے اندر 60 میل کی رفتار سے، 100 کلومیٹر کی رفتار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور حکومت ہے، ان کے وہ قوانین ہیں، فوج کے قوانین، خرچہ کرنے کے قوانین اور بیت المال کے قوانین، جتنے قوانین ہیں یہ سارے کے سارے قوانین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین سے یہ ساری دنیا کے اندر اخذ کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انا کنا اذل قوم، ہم تو ذلیل قوم تھے، ہم تو ذلیل تھے، ہماری تو اتنی بھی حیثیت نہیں تھی۔ لوگوں سے یہ کہا جاتا کہ مکہ کے جاہل ہیں، مکہ کے گنوار ہیں، ان کے اوپر حکومت کر لو، تو کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی جاہل قوم، اتنی گوار قوم، اس قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت کا حامل بنا دیا، اس مقام کا حامل بنا دیا کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے تھے، 70 پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے، ان کی طرف نگاہ اونچی کر کے بھی دیکھے۔ ایک مرتبہ کوئی شخص
جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ آیا کہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پیغام دے دے، کوئی پیغام پہنچا دے۔ وہ سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امیر المؤمنین ہیں، دنیا کی آدھی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، ان کا تو بہت بڑا بنگلہ ہوگا، بہت بڑی بلڈنگ ہوگی، بہت بڑا رتبہ ہوگا، بہت بڑی حیثیت ہوگی، میں خود جاؤں گا مدینے میں، گھوم لوں گا، پھر لوں گا اور اس کی شناخت کر لوں گا۔ وہ شخص جس کی حکمرانی آدھی دنیا کے اوپر ہے، اس شخص کو پہچاننا کیا مشکل ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں مدینہ منورہ سارا گھوم لیتا ہے، سارا گھوم کر تلاش کر کے تھک ہار جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کون سا ہے۔ تو بھائی اور دوستوں، انہوں نے انصاف کیا، عدل کیا، لوگوں کے ساتھ احسان کیا، کسی کے رتبے کو بڑا کرنے کے، کسی کے رتبے کو چھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ شخص جو ڈھونڈنے آیا تھا، جب اس نے پوچھا کہ حضرت عمر کہاں ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر مدینہ کے باہر ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ وہ شخص جاتا ہے، جا کر وہ کہتے ہیں کہ اس گلی سے جاؤ، جا کر دیکھو، اس کے کنارے پر جانے کے بعد ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں۔ یہ جاتا ہے، جا کر دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کا سرہانہ ہے، جس آدمی کی حکومت آدھی دنیا کے اوپر ہے، جن کے سلسلے میں گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر نصیب ہوتا تو اسلام ساری دنیا کے اندر پھیل جاتا۔ وہ حضرت عمر ہیں جو ساری آدھی دنیا پر حکمرانی کر رہے، وہ ان کے پاس تکیہ نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ کا سرہانہ لے کر سوئے ہوئے ہیں۔ تو جو آدمی پیغام لے کر جاتا ہے، وہ یہ ان کو صرف دے کر کہتا ہے کہ اے عمر، تمہارے صرف اس سونے کو دیکھ کر، تمہارے اس صرف سونے کو دیکھ کر میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ ہمارے جو حکمران ہیں، جو حکومت کرتے ہیں، اگر وہ فوج کے اندر سے، وہ اگر سپاہیوں کے اندر سے تھوڑی دیر کے لیے بھی خالی ہو جائیں تو لوگ ان کو نوچ کر کھا جائیں، کیونکہ یہ صرف ظلم کرتے ہیں، صرف ستم کرتے ہیں۔ تم نے چونکہ عدل کیا، انصاف کیا، اس لیے تم اس آسانی کے ساتھ، اس سہولت کے ساتھ کہ آدھی دنیا پر حکمرانی کرتے ہوئے تم ایک درخت کے نیچے بغیر کسی پہرے کے، بغیر کسی پہچان کے، صرف ایک ہاتھ کا سرہانہ لے کر سو رہے ہو۔ اس وقت تو میں مسلمان نہیں ہوتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ وہ پیغام اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا کر آتا ہے، آ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کرام کے یہ زندگی کے نمونے تھے، یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ بھائی اور دوستو، تعداد میں تو ہم اس سے بھی زائد ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر ہم بالکل پست ہیں، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی جتنی قومیں ہوں گی وہ ساری کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے صحابہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کم نہیں ہوگے، لیکن تمہارے ساتھ اسلام کی وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کے ساتھ تمہاری دوری کی وجہ سے اور اسلام کی تعلیمات پر تمہارے نہ عمل کرنے کی وجہ سے تمہاری حیثیت ایسے رہ جائے گی جیسے پانی کے اندر جھاگ ہوتا ہے، کہ پانی کے اندر جو کچرا ہوتا ہے، جس طریقے سے سمندر ادھر سے ادھر لیے پھرتے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ بتایا نہیں جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان پست قومیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر اس وقت وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اسلام کی محبت تمہارے دل کے اندر نہیں رہے گی، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی، تمہارے اندر اسلامی تعلیمات کی محبت نہیں رہے گی، موت وہ کراہیت الموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی جس کی وجہ سے تم بہت ہوتے ہوئے بھی ساری دنیا کے اندر صرف ایک جھاگ کے مانند رہو گے، تم کو جیسے چاہے ویسے تمہارے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، صرف تمہارا مطمع نظر، تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی کا مقصود یہ ہوگا کہ اس دنیا کو کیسے کمایا جائے، اس دنیا کو کیسے کمایا جائے، اس دنیا کو کیسے کمایا جائے، اور موت سے کون سو دور ہو جاؤ گے، موت کو ناپسند کرنے لگو گے، تو پھر تم مسلمان اس سے، بھائی اور دوستو، اس سے یعنی اللہ عز و جل ہم مسلمان
مسلمان ہیں ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو اللہ عز و جل ساری دنیا کی حکمرانی ہمیں کیوں دے؟ جو مسلمان اسلام کے بدنامی کا ذریعہ بن سکتا ہو اس مسلمان کو دنیا کی حکومت دے کر اللہ عز و جل کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں اللہ عز و جل ہمارے اوپر ایسے بدمعاش حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے جن کا خوف ہمارے دماغ پر ہر وقت سوار رہے گا، ہماری ہر حرکت کے وقت سوار رہے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام پر حقیقی طور پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔